یا ایک ایسوسیٹ کس طرح اپنے آفس کی جان بن سکتا ہے. آپ کے ذمہ کوئی ٹاسک لگا اور آپ نے وہ ٹاسک نہیں کیا اور آپ نے یہ کہا جی کہ اوہو مجھے یاد نہیں رہا، تو آپ پہ دوسری تیسری دفعہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. اپنے آفس میں پراپر دلچسپی لیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کے کرنے کی ہے لیکن آپ کے ایکسیس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا کولیگ وہاں پہ نہیں کر پا رہا، تو آپ فوری طور پہ یہ کریں. کسی بھی دن آپ نے جب یونیفارم میں نہیں ہے تو کوشش کریں اس دن چھٹی کر لیں، اس دن آفس نہ آئیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سینئر کو کیا ایشوز چل رہے ہیں، انہیں کام میں کہاں پہ مشکل آ رہی ہے، ان سے ٹائم مینیج کس چیز میں نہیں ہو رہا، کیونکہ ون مین شو ہے، ہماری وکالت صرف ون مین شو ہے. اس میں امیدوں کو کم کر دیجیے. آپ کی ایمانداری کا اتنا کانفیڈنس سب کو ہو کہ آپ کی موجودگی میں کسی کا کلائنٹ یہاں پہ ہو تو کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ میرے کلائنٹ کو میرے اگینسٹ کسی طرح مس گائیڈ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ایک ایسوسیٹ کو کیسے ہونا چاہیے یا ایک ایسوسیٹ کس طرح اپنے آفس کی جان بن سکتا ہے، ایک سسٹم کی جان بن سکتا ہے. یہ صرف وکالت کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہم جس آفس میں ہیں وہاں اگر ہم جس عہدے پہ ہیں تو ہمیں اس عہدے پہ کیسے رہنا ہے، یہ اس کے لیے آج بہت اہم سجیشنز ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو کچہری میں جب آپ LLB کر کے آتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے ہمیں کسی نہ کسی سینئر وکیل صاحب کے پاس ایز اے ایسوسیٹ رہنا ہوتا ہے. جب آپ ایسوسیٹ کی حیثیت سے رہتے ہیں تو ایسوسیٹ کا لفظی معنی ہے معاون، مددگار. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی کسی چیمبر میں جائیں گے یا کسی بھی پروفیشن کا حصہ بنیں گے تو ہمارا جو سٹیٹس ہوگا وہ کیا ہے. لیکن زندگی میں ہمیں مختلف سٹیٹس سے مختلف مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور جس مقام سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس مقام کی ڈیوٹی ہمیں کرنا ضروری ہوتی ہے. جیسے ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں. جیسے ہی ہم اپنے آفس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ایسوسیٹ کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایسوسیٹ کا مطلب کیا ہے. تو ایسوسیٹ کا مطلب ہوا معاون اور مددگار، ہیلپ فل. اب میں تقریباً 15 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کروں گا جو ایک ایسوسیٹ کے لیے ضروری ہیں. اگر کوئی بھی نیا وکیل اپنے اندر یہ 15 پوائنٹس کو غور کرے، جو اس میں ہیں ابیلٹیز ہیں وہ ٹک کرتا جائے. ابیلٹیز موجود ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو یہ ابیلٹیز سے اس میں ان بلٹ رکھی ہوئی ہیں. اور جو ابیلٹیز اس میں نہیں ہیں تو وہ کوشش کرے کہ ان ابیلٹیز کو کیسے اپنے اندر امپروو کیا جائے اور امپروو کر کے اس سسٹم کی جان بنی جائے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، سب سے پہلی بات ہے، وہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے آپ کا وقت کی پابندی. کسی بھی ایسوسیٹ کے لیے وہ چاہے کسی بھی ادارے میں ہے اور بالخصوص جب وہ وکیل ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا پیرامیٹر کامیابی کا جو ہے وہ پیرامیٹر اس کا وقت کا پابند ہونا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ چیمبر میں آپ نے چیمبر جوائن کیا، چیمبر جوائن کرتے ہی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس چیمبر میں سینئر کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی دیگر کورٹ، ایون کہ لوور کورٹ میں بھی ہوں تو وہ سیشن کورٹ میں اگر موجود ہیں تو کلائنٹس کو یہ ایشو رہتا ہے کہ ان کے پاس وہی اسی کا وہ دل جیت سکتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں کہ جو ان کو ٹائم دے گا. اس میں سب سے پنکچول جو آپ اپنی جگہ بنائیں گے وہ سب سے پنکچول بندہ جو ٹائم کے حوالے سے پابند ہوگا وہ آئے گا. اس میں سب سے اہم ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے پری ریسٹ بیل جب لگی ہوتی ہے، 22A لگی ہوتی ہے تو وہ سیشن کورٹ میں پہلے نمبرز پہ ہوتی ہیں اور وہ پہلے نمبرز میں آپ نہیں جائیں گے اور کلائنٹ کے ساتھ آپ اپیئر نہیں ہوں گے تو اس میں کلائنٹ کا نقصان ہوگا اور وہ کلائنٹ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایٹ دی سیم ٹائم جب باقی لوگ میسر نہیں ہیں یا سینئر وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو آپ اگر کسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم پہ پیش ہوتے ہیں، یا جیسے 9 بجے کا ٹائم ہے ہماری کورٹس کا تو آپ 8:55 یا 8:50 پہ کورٹ کے باہر اس کلائنٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو کلائنٹ کا کانفیڈنس ہی بالکل الگ ہوتا ہے اور لامحالہ اس کی افیلیشن آپ کے ساتھ ہی ہونی. تو وقت کی پابندی کا سب سے پہلا فیکٹر وقت کی پابندی ہے. اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے،
اپنے وقت کو مینیج کریں. اپنے وقت کو مینیج اس طرح کرنا ہے کہ سپوز جو بھی کیس ہے، اگر آپ صبح گئے، صبح جا کے آپ نے ٹائم فکس کروا لیا، یا پارٹی گئی انہوں نے ٹائم فکس کروا دیا اور انہوں نے ٹائم رکھا 11 بجے کا، 12 بجے کا، 1 بجے کا، اس وقت آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں کسی وجہ سے، کسی دیگر پروفیشنل بزنس میں آپ موجود ہیں، اس میں فوراً اپنے کلائنٹ کو انفارم کریں، اور یا متعلقہ کوڈ کو جا کے اس ٹائم پہ آپ خود نہیں جا سکتے تو اپنے آفس سٹاف کو بھیجیں. آفس سٹاف میسر نہیں تو اپنے کسی قابل اعتماد دوست کی ڈیوٹی لگائیں، کلیگ کی ڈیوٹی لگائیں، جو کہ وہاں پہ اپنی پرفارمنس دے اور وہ جا کے کورٹ میں یہ بتا سکے. تو وقت کی پابندی کسی بھی ایسوسیٹ کے لیے سب سے اہم ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جس رنگ میں جاتے ہیں وہاں رنگ جاتے ہیں. تو آپ چیمبر میں دیکھیں گے، ایک چیمبر میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب اس میں اپنی اپنی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیمبر میں اگر سینئر کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سینئر لیٹ آ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ بھی لیٹ آنے کی عادت بنا لیں. باقی لوگ 10 بجے آ رہے ہیں تو آپ بھی یہ سوچیں کہ میں نے بھی 10 بجے ہی جانا ہے. نہیں، آپ نے لوگوں کے رنگ میں، لوگوں سے صرف اپنی زندگی میں ایک اہم اصول یاد رکھیں کہ صرف پازیٹیو باتیں لوگوں سے لینی ہیں، نیگیٹو باتوں کو قریب بھی نہیں لگنے دینا. تو یہی سب سے پہلی جو کی ہے سکسیس کی، وہ ہے آپ کا ٹائم کا پنکچوئل ہونا اور ٹائم کا پابند ہونا. اس کے ساتھ جو دوسری اہم آپ میں خوبی ایک ایسوسیٹ میں ہونی چاہیے، وہ ہے اس کی ذمہ داری، اس کا ذمہ دار ہونا. یعنی آپ پہ جب کوئی رسپانسبلٹی ڈالے تو وہ بھول جائے، اسے یہ کانفیڈنس ہو کہ میں نے جس بندے کو رسپانسبل کو یہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، وہ بندہ ایک رسپانسبل بندہ ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پورے کرے گا. سپوز ایک کیس میں آپ نے فائل کی ذمہ داری لے لی کہ جی اس کیس میں میں ڈاکومنٹ جمع کراؤں گا یا میں اس کیس میں اپیئر ہوں گا، تو اس کیس میں آپ کوشش کریں کہ بائی آل مینز آپ نے اپیئر ہونا ہے. اس فائل کی ذمہ داری آپ نے لے لی تو اس میں اپیئر ہونا ہے. پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا، سپوز آپ کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں، اس صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ اپنے سینئر کو بتائیں یا اپنے کسی دوست کو بتائیں اور ان کی ڈیوٹی لگائیں. وہ جا کے وہاں پہ آپ کی جگہ پہ اٹینڈنس مارک کریں اور وہ ٹائم ایکسٹینڈ کرائیں یا جو بھی پروسیڈنگ کرنی ہے آپ کی جگہ کرائیں. لیکن جو رسپانسبلٹی آپ کے ذمہ آپ کے چیمبر میں پڑ گئی، وہ رسپانسبلٹی دینے والا جو ہے وہ بالکل بے فکر ہو جائے اور وہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرے. یاد رکھیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ آپ کے ذمہ سپوز ایک فائل لگ گئی، آپ کے ذمہ کوئی ٹاسک لگا اور آپ نے وہ ٹاسک نہیں کیا اور آپ نے یہ کہا جی کہ اوہو مجھے یاد نہیں رہا، تو آپ پہ دوسری تیسری دفعہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو آپ کے سینئر کو ہی آپ پہ اعتماد نہیں ہوگا اور اس کے بعد سینئر کو پتا ہوگا کہ اسے اگر فائل دے دی اسے یاد ہی نہیں ہوگا. آپ نے یہ کبھی نہیں کرنا کہ اس کو وہ کیسے بھول گیا. اس کے لیے آپ کو الگ سے ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے جس میں بتائیں گے کہ چیزوں کو، اپنی رسپانسبلٹی کو یاد کیسے رکھنا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی کو آن کیسے کرنا ہے اور اس کو نبھانا کیسے. یہ چیزیں ہم اس کے ساتھ کریں گے. اس میں جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ ہے دلچسپی کا. اپنے آفس میں پراپر دلچسپی لیں. آپ جس سیٹ اپ میں موجود ہیں اس سیٹ اپ میں آپ کو پراپر دلچسپی ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ اپنے آفس کی جان بن سکیں گے. دلچسپی کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گا. سپوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا سینئر کسی وجہ سے مصروف ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے. آپ نے پورے آفس کو لک آفٹر کرنا ہے. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس آفس میں انچارج میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی دیگر بندہ اس میں انچارج نہیں ہے. ہر ایک کے کام میں آپ دلچسپی لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے سینئر کوئی، ایک دلچسپی کی چھوٹی سی مثال ہے کہ سینئر کوئی پریپوزیشن دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں دلچسپی لیں کہ آپ اس میں کیا کام کر سکتے ہیں. سپوز سینئر اس پہ کوئی ججمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ اس میں دلچسپی لے کے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ بھی دلچسپی لے کے اس طرف چلے جائیں اور وہ ججمنٹس ڈھونڈ کے، ایک ان کو ملی ایک آپ ڈھونڈ لیں. اسی طرح وہ ڈرافٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام ہے تو اس پہ دیکھیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. آپ کا دلچسپی لینا اتنا اہم فیکٹر ہے کہ آپ کا کلائنٹ اگر بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک چیمبر میں 5 10 15 کے قریب ایسوسیٹس ہیں، اس میں باقی ایسوسیٹس آپ دیکھیں گے ہماری جو روٹین ہے اس کے مطابق وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں یا باقی معاملات میں لگے ہوں گے. آپ جب اس کلائنٹ کے فائل میں دلچسپی لیں گے تو اس کلائنٹ کی ایفیلیشن آپ پہ بڑھے گی اور وہ آپ کے سینئر کو یہی کہے گا کہ میرے ساتھ کائنڈلی ان کو بھیج دیں.
اب دلچسپی لینے سے مراد یہ ہے کہ ایک کلائنٹ ہمارا آ گیا، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اب باقی سارے لوگ بزی ہیں، تو آپ اس کلائنٹ کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے کام میں دلچسپی لیں، آپ کو پتہ ہو یہ کلائنٹ کون ہے، ان کا کیس کیا ہے، ان سے ان کا کیس ڈسکس کریں۔ اس طرح اس کے علاوہ جو آفس کے امور ہیں، سپوز آپ دیکھتے ہیں کہ آفس میں سپوز یہ کر لیا، گھڑی دیکھی کہ گھڑی میں سیل نہیں ہے، تو فوراً سٹاف کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ سیل لے کے گھڑی میں سیل ڈالیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، تو سٹاف کو کہیں جی کہ یہ سر کے آنے سے پہلے پانی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صفائی کا عمل باقی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کے کرنے کی ہے لیکن آپ کی ایکسیس میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا کولیگ وہاں پہ نہیں کر پا رہا، تو آپ فوری طور پہ یہ کریں۔ یہ آپ کی دلچسپی کو ظاہر کرے گی، اور یہی چیز ہے کہ جو سب کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرے گی اور آپ کا انٹرسٹ سب کے دلوں میں پیدا کرے گا۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بہت اہم پوائنٹ ہے ہمارا، چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن کو خالی رکھنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آفس میں جب بیٹھیں تو اپنے دماغ کو بھر کے نہ رکھیں۔ ایسوسیٹ کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارا جو پانچواں اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یونیفارم پراپر ہونا چاہیے۔ ایک وکیل کو پراپر یونیفارم میں اپنے آفس میں موجود ہونا چاہیے۔ یونیفارم پراپر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یونیفارم جو ہے وہ ہے بلیک کوٹ، بلیک ٹائی اور بلیک پینٹ، بلیک ساکس اور بلیک شوز۔ اس کے علاوہ وائٹ بھی چلتے ہیں، لیکن وائٹ آپ ہمارا نیا کام ہے تو وائٹ بھی چلتے ہیں، اس میں دیکھ لیں اگر کوئی پہننا چاہیے، لیکن آپ کا پراپر یونیفارم جو ہے وہ بلیک ہونا چاہیے۔ بس کسی بھی دن آپ نے جب یونیفارم میں نہیں ہے تو کوشش کریں اس دن چھٹی کر لیں، اس دن آفس نہ آئیں، لیکن پراپر یونیفارم، یہ رنگ برنگی پینٹس اور رنگ برنگے جو ٹائی یا کوٹ ہیں یہ بالکل یوز نہ کریں۔ پیور بلیک جو یونیفارم کا ہوتا ہے، وہ یہ یونیفارم کا پراپر ہونا آپ کا سینس آف رسپانسبلٹی، سینس آف انٹرسٹ وہ شو کرے گا، اور جو بھی ایون کورٹ میں، رستوں میں جو بھی بندہ آپ کو دیکھے گا وہ آپ کے یونیفارم سے یہ اندازہ لگائے گا کہ آپ ایک رسپانسبل شخصیت کے مالک ہیں۔ اس میں اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ فل ہونا چاہیے۔ ایک ایسوسیٹ کو اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے چیمبر فیلو کے ساتھ، اپنے سٹاف کے ساتھ، کورٹ سٹاف کے ساتھ سب جگہ ہیلپ فل ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہیلپ فل اپنے سینئر کے لیے ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سینئر کو کیا ایشوز چل رہے ہیں، انہیں کام میں کہاں پہ مشکل آ رہی ہے، ان سے ٹائم مینیج کس چیز میں نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ ہوگی، تو وہ وہاں پہ ہیلپ فل ہو کے اس طریقے سے وہ اپنے آفس کو پراپرلی مینیج کر سکے گا۔ اس میں اہم بات اگلی جو ہے ایک ایسوسیٹ کے لیے وہ احساس کا ہونا ہے، کہ اس کے دل میں احساس پراپر ہونا چاہیے، احساس اپنے سینئر کا، اپنے چیمبر کا، اپنے سٹاف کا، اپنے کولیگز کا۔ یہ سارا احساس جس میں ہوگا، جیسے کہ وہ فیل کرے کہ میرا کوئی چیمبر فیلو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے کوئی ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو وہ اس کو ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرے۔ اسی طرح کورٹ میں آپ جاتے ہیں، کہیں بھی آپ فیل کرتے ہیں آپ کا کلائنٹ اگر پریشان ہے تو اس کے ساتھ آپ پراپر اس کو اسسٹنس پرووائڈ کریں، اور اس کو احساس دلائیں کہ آپ کو اس کے متعلق بہتر فیلنگ آپ کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ اپنے ٹائم مینجمنٹ، آپ نے اپنے آپ کو پہلے 6 مہینے میں کم از کم فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کرنا۔ ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے وہ سارے دن آپ کو پتہ ہے ٹھیوں سے اٹھ کے کسی نے آیا ہوتا ہے، کوئی فصلوں سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے، کوئی رات کو ڈرامہ دیکھ کے اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے، کوئی کسی پروگرام کو دیکھ کے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ صبح جاؤں تو مجھے وکیل صاحب یہ سارا بتائیں کہ سیٹسفائیڈ کریں کہ یہ کیا کیا ہونا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کسی بھی چیمبر میں ہوں گے تو اکثر لوگ پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہوں گے، وہ کرنٹ ایشوز ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، میڈیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہمیں فی الحال ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ آپ اگر اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کر کے اور ٹائم کو بچا گئے، آپ دیکھیں کہ جس چیز میں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو کریں، اس میں اپنے ٹائم کو بچائیں۔ اسی طرح آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو گیدرنگ ہے، وہاں پہ وہ گیدرنگ آپ کے ماحول کی یعنی آپ کے مائنڈ کے مطابق نہیں رہی، انہوں نے فضول گپیں شروع کر دی ہیں، انہوں نے فضول معاملات شروع کر دیے ہیں، تو وہاں سے فوری طور پہ اسکپ کر جائیں، اسکپ کر کے جا کے کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھیں، جس طرح آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں، کسی سیشن کورٹ میں چلے جائیں جہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہو، وہاں پہ جا کے بیٹھیں اور وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح لائبریری میں چلے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ بار رومز میں جا کے خواہ مخواہ بیٹھنا
اور چیمبرز میں خام خواہ دوستوں کے پاس بیٹھنا یہ صرف آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کہ اپنی ایک ایسوسیٹ کو چاہیے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو منیمم کر دے۔ آپ لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے آج کسی اپنے ایسوسیٹ کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ کسی کو آپ فیسیلیٹیٹ کیا تو کل کو وہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کسی چیز میں۔ یہ ون مین شو ہے، ہماری وکالت صرف ون مین شو ہے۔ اس میں امیدوں کو کم کر دیں، جتنا امیدوں کو کم کریں گے تو ادروائز بھی لائف میں جتنی امیدوں کو کم کریں گے آپ کو مایوسی اتنی کم ہوگی۔ اسی طرح ہمارا پروفیشن تھینک لیس پروفیشن ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ، ہم خود جاتے ہیں، ہمیں دیکھ لیں، ہم جاتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو ساری رودات سناتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہوا ہوگا کہ ہم ٹھیک ہو کے ڈاکٹر کو تھینکس ہی کال کر دیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی لوگ جو آتے ہیں وہ اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں، تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز کریں کہ میں نے آج اس کو ریلیف دلوایا تو اب میرے ساتھ اس کے ریلیشنز بہت اچھے ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ بس اب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے کام کریں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنی لرننگ کے لیے کرنا ہے، تو اس میں یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو ریوارڈ بھی اس کے مطابق ملے گا جو کام آپ نے اس کیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی ایمانداری کی دھاک بیٹھانا، اپنی گڈ ول کو پروموٹ کرنا۔ آپ نے اپنے چیمبر میں، اپنے ایسوسیٹس میں، اپنے کلیگز میں اور ایون کلائنٹس میں ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ایماندار ہے۔ آپ کی ایمانداری ثابت ہوگی آپ کے ٹائم سے کہ آپ ٹائم کس طرح دے رہے ہیں۔ آپ کی فائل سے آپ کی ایمانداری ثابت ہوگی کہ ایک فائل کی رسپانسبلٹی آپ نے لی، وہ فائل پہ رسپانسبلٹی کیسے کی۔ آپ کی ایمانداری ثابت ہوگی کہ پیسوں سے، کہ آپ نے اس سے جو طے کیا اپنے کلائنٹ سے، آپ نے اس سے وہی پیسے لیے۔ آپ کی ایمانداری کا سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت آئے گا کہ جب آپ کا کوئی لیگ کسی وجہ سے پریشان ہوگا، آپ اس کو کسی کیس میں سپورٹ کریں گے اور اس میں آپ کے دل میں یہ لالچ نہیں آنی چاہیے کہ اس کا کلائنٹ میرا کلائنٹ بن جائے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ آپ کی ایمانداری کا اتنا کانفیڈنس سب کو ہو کہ آپ کی موجودگی میں کسی کا کلائنٹ یہاں پہ ہو تو کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ میرے کلائنٹ کو میرے اگینسٹ کسی طرح مس گائیڈ کرے گا۔ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنائیں اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کو پھیلائیں۔ آپ اپنی ایمانداری کو اگر اپنے کلائنٹس پہ، اپنے آفس میں ثابت کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں فوراً گھر کر جائیں گے۔ اس میں سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ ہر ایسوسیٹ نے ڈیلی اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ آج میں نے کیا سیکھا ہے۔ اس کی اسیسمنٹ ڈیلی بیس پہ ہونی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ دیکھے کہ اس نے آج کیا سیکھا ہے، آج کا دن اس نے ضائع تو نہیں کر دیا۔ ڈیلی اسیسمنٹ وہ کرے کہ میں نے آج آفس کے لیے میں کس طرح ہیلپ فل ہوا ہوں۔ یعنی یہ جو کوالٹیز ہم لوگوں نے اس سے پہلے ڈسکس کی، ان کوالٹیز کو ڈیلی وہ اسیس کرے کہ کیا آج میں نے اپنے سینئر کو ہیلپ کی، اپنے ایک چیمبر فیلو کسی کو فائدہ پہنچایا، کیا آج میں نے کسی پریشان کلائنٹ کو ریلیکس کیا، کیا میں نے آج کورٹ اپیرنس دی، کیا میں نے آج کوئی نئی وکیبلری کا ورڈ سیکھا، کیا میں نے آج کوئی ججمنٹ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اس میں ڈیلی ایک ججمنٹ کا پڑھنا بہت ضروری ہے ایک ایسوسیٹ کے لیے۔ کیا میں نے آج کوئی نئی فائل دیکھی، کیا میں نے آج کوئی نئے نوٹس بنائے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ دیکھے، اسیسمنٹ کرے کہ کیا آج میں نے کوئی غلطی کی، اور کیا جو کل میں نے غلطی کی تھی یا پرسوں غلطی کی تھی وہ ریپیٹ تو نہیں ہوئی مجھ سے۔ یہ ڈیلی اسیسمنٹ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک رسپانسبل بندہ بنائے گی۔ جب آپ رسپانسبل بن جائیں گے، رسپانسبل بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آفس کی جان ہوں گے اور آپ اپنے چیمبر کی جان ہوں گے۔ یہی چیزیں آج جو بینگ ایسوسیٹ آپ سیکھیں گے، یہی چیزیں کل آپ کو اپنے آفس کو مینیج کرنے میں اور آپ کی پریکٹس میں آپ کو یہی چیزیں فائدہ دیں گی۔ اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صرف وکالت کی حد تک محدود کریں پہلے 6 مہینے،